بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم افعال مقاربہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ افعال مقاربہ یہ وہ وربز ہیں جو مستقبل میں آنے والے کسی کام کے بارے میں اس کی خبر کے قریب ہونے کو بتلاتے ہیں، یعنی نیئر فیوچر کو بتلاتے ہیں کہ کوئی کام ہے جو بہت جلد ہونے والا ہے، قریب میں ہونے والی خبر کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ اب یہ افعال مقاربہ یہ عام افعال سے تھوڑا سا ہٹ کر ہیں، یعنی جو وربز ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں، تو عربی میں جب ہم وربز استعمال کرتے ہیں تو فاعل اور مفعول اس طرح سے ہم اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں۔ اس کے اندر تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ فاعل کو اسم کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد والی جو بھی باتیں بچ جاتی ہے جملے میں اسے خبر کہا جاتا ہے۔ افعال مقاربہ چار ہیں: عسا، کادا، کربا، اوشکا۔ یہ چار آپ کو افعال مقاربہ نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ اس کا معنی کیا ہے کہ یہ عنقریب کسی کام ہونے کو بتلاتے ہیں۔ عنقریب فلاں کام ہونے والا ہے، عنقریب ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کے معنی جب آتے ہیں تو افعال مقاربہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے چند اصول دیکھ لیں۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر یقین کے ساتھ عنقریب ہی خبر حاصل ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ یہ عام ریگولر وربز کی طرح کام نہیں کرتے، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یہ وربل سینٹنس نہیں بناتے، نومینل سینٹنس بناتے ہیں۔ تو نومینل سینٹنس کے اوپر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو رفع دے دیتے ہیں، یعنی پیش والی حالت میں کر دیتے ہیں، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے نومینل سینٹنس میں اس کو نصب دیتے ہیں۔ عموماً اس کی جو خبر آتی ہے وہ فعل مضارع آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جملہ فعلیہ جو ہے خبر بن کر آتا ہے اسمیہ کے اندر، جس کی وجہ سے اس کا جو نصب ہے، خبر پر جو نصب آتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے استعمال کے پھر تین طریقے ہیں۔ اب پہلے یہاں پہ چند باتیں غور کرنے والی کون سی ہیں؟ نمبر ایک کہ افعال مقاربہ نومینل سینٹنس کے شروع میں آتے ہیں۔ نومینل سینٹنس میں دو پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک اسم ہوتا ہے پھر اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو یہاں مبتدا نہیں کہیں گے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ افعال مقاربہ کا اسم کہیں گے، ٹھیک ہے، صرف نام بدل رہا ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ اور پھر جو خبر ہوتی ہے خبر کو خبر ہی کہتے ہیں نومینل سینٹنس کی۔ اوکے، اب اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ متکلم جو کلام کرنے والا ہے اس کو امید ہو، یعنی یقین نہ ہو، پاسبلٹی ہو، امید ہو، ٹھیک ہے، جیسے عسى ماجد ان ينجح، مجھے امید ہے کہ ماجد کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں، عسى یہ افعال مقاربہ میں سے، اور ماجد یہ اسم ہے، انجح ان ینجح یہ اس کی خبر ہے۔ اگر عصا کو آپ ہٹا دیں تو دو جز بن جاتے ہیں، ماجد ان ینجح، ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی یہاں پر۔ ماجد یہ جملہ اسمیہ میں اسم ہے، اور ان ینجح یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہوا، یہ اس کی خبر ہوگی۔ گرین کلر میں جو ہے وہ اسم ہے، بلو کلر میں جو ہے وہ خبر ہے۔ اب یہ چونکہ جملے اسمیہ ہے، اس کے شروع میں یہ آ گیا ایسا، ٹھیک ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع یعنی پیش دے دیتا ہے، تو اسی لیے دیکھیے ماجدن کے اوپر پیش ہے، رفع ہے، اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصب اگر جملہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے نا نصب ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر خبر جملہ بن کر آتی ہے، چاہے وہ جملے فعلیہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زبر عموماً نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ سنگولر اسم ہوتا ہے تو کلیئرلی نظر آ جاتا، ٹھیک ہے۔
یہاں پر ایک جملہ بن کر آیا ہے، جملہ فعلیہ خبر، اس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو نصب نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ جو آپ ینجح کے اوپر زبر دیکھ رہے ہیں، یہ حروف ناصبہ ان کی وجہ سے نصب آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سمجھ لیں۔ عموماً جب آپ افعال مقاربہ استعمال کرتے ہیں تو اسم کو رفع یعنی پیش والی حالت میں کر دیتے ہیں، اور خبر چونکہ جملہ بن کر آتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو نصب نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ عسا ماجد ان ینجح کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ماجد کامیاب ہو جائے گا۔ نجح ینجح کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، سکسیس حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں کہیں گے آئی ہوپ دیٹ ماجد ول بی سکسیڈ ان نیئر فیوچر۔ اب اس میں غور کریں آپ، عسا جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں متکلم کو یقین نہیں بلکہ غالب گمان ہے، امید ہے ماجد کے کامیاب ہونے کی۔ تو یہ پہلی صورت ہو گئی جب آپ کو کسی کام کی امید ہو، یقین پوری طرح سے نہ، تو آپ عسا کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، متکلم کو یقین ہو، جب بات کرنے والے کو شورٹی ہو، یقین ہو کہ یہ خبر جو ہے یہ بالکل ایسی ہی ہوگی، تو آپ کادا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کاد الفقر ان یکون کفرن، ٹھیک ہے؟ کاد الفقر ان یکون کفرن، اس کا مطلب ہوگا کہ قریب ہے کہ غریبی یعنی فقیری جو ہے کفر میں تبدیل ہو جائے۔ کاد الفقر، فقر کہتے ہیں فقر فاقے کو، یعنی غریبی، پاورٹی۔ پاورٹی از اباؤٹ ٹو بیکم ڈسبلیف، یعنی اٹ ول لیڈ ٹو ڈسبلیف۔ کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ غریبی کفر کی طرف لے جائے، یعنی کفر بن جائے۔ آدمی جب غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، تو ان زیادہ نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے انکار کر بیٹھے، کفر کر بیٹھے، ٹھیک ہے، ایمانیات کا۔ تو اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر عموماً یہ تجربہ ہے اور دیکھا گیا ہے، ملاحظہ کیا گیا ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں ان کا ایمان جو ہے بہت زیادہ فقیری کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کفر پر آمدہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں پھر وہ تمیز نہیں کرتے، بعض لوگ جو ہے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، گناہ کے راستے پر چلے جاتے ہیں، چوری وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے کہا کہ کاد الفقر ان یکون کفرن، جب بہت زیادہ غریبی آ جاتی ہے تو آدمی جو ہے بعض اوقات غلط راستے پر چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ مشاہدہ ہے اس لیے اس کو یقین کے درجے میں رکھا، قاعدہ کو، ٹھیک ہے؟ تیسری صورت یہ کہ متکلم کو یقین ہو اور وہ ظاہر کرے کہ فاعل نے خبر حاصل کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، تب آپ اوشکا کا استعمال کریں گے۔ اوشکا خالد یسافر، ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، جو افعال مقاربہ کی خبر ہے وہ خبر آپ ان کے ذریعے بھی استعمال کرتے ہیں اور بغیر ان کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اوشک خالد ان یسافر، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر اوشک خالد یسافر، بغیر ان کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو دونوں صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے؟ معنی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو اوشک خالد یسافر کا مطلب ان قریب خالد نے سفر شروع کر ہی دیا ہے، یعنی خالد آلموسٹ اسٹارٹڈ ٹریولنگ۔ اب اس میں دو باتیں حاصل ہوئی، ایک تو کہ کام مستقبل میں ہونے والا ہے، دوسرا جب ہم نے یہ خبر دی ہے کہ تب اس وقت کام سٹارٹ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اوشک خالد یسافر کا مطلب خالد سفر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس بات میں یقین ہے، لیکن اس نے آلموسٹ سٹارٹ کر ہی دیا تھا جب یہ خبر دی جا رہی تھی، ایسا مطلب ہوتا ہے۔ تو افعال مقاربہ میں آپ اس طرح سے عسا، کادا،
قربا اوشکا کسی کو بھی استعمال کر سکتے، معنی وہی ہوگا، ان قریب یہ کام ہوگا، مجھے امید ہے کہ یہ کام ہوگا، اس طرح کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے. قرآن میں بھی عسا کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے. عسا ان یبعثک مقاما محمودا، کہ یہ اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اس کے تعلق سے اس وقت بھی عصا کا استعمال ہوا ہے. اور بھی ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فتح جو ہے آ جائے. تو اس طرح مختلف مقامات پر استعمال ہوئے ہیں افعال مقاربہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ افعال مقاربہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، اپنے اسم کو پیش دے دیتے ہیں، رفع دے دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. خبر چونکہ جملہ ہوتی ہے تو نصب عموماً ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اور یہ مستقبل میں ہونے والے کسی کام پر امید یا یقین کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بس افعال مقاربہ میں زیادہ کوئی بحث نہیں ہے، بہت ہی چھوٹی بحث تھی جو میں نے آپ کو بتلا دی ہے. ٹھیک ہے، آج کے درس میں اتنا ہی. ہم اب اپنے دوسرے درس کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.